سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو اسلام آباد کی حفاظت کے لیے آپ نے انتظامات وغیرہ کیے تھے تو کیا وہ کنٹینر وغیرہ ہٹا دیے؟ وہ سارے درے کے درے رہ گئے. آپ کی تیاریاں بھی درے کے درے رہ گئی. بالکل. اور کنٹینر جو ہیں وہ ہم نے لگائے تو نہیں تھے کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑنے کا جو اس کا پروگرام ہے وہ اب نہیں ہے. اب صرف جلسے اور دھرنے کی حد تک جو ہے اس کا پروگرام تھا. لیکن دھرنے کا جو پچھلے دنوں اسے تجربہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ ٹریفک وغیرہ بلاک شروع کروائی تھی یہ پچھلے ہفتے، تو وہاں پہ 2-3 دن میں لوگوں کا غصہ غم و غصہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ ان کو جوتے مار کے جو ہے وہ رستے کھلوانے پہ تل گئے تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی جو ہے اس کو وڈرا کر لیا. تو خیال یہی تھا کہ یہ اب جلسے کی حد تک، گیدرنگ کی حد تک یہ ایک پاور شو کرنا چاہتا ہے، اور پاور شو ایسا کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم کر لے کہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے، اتنے لاکھ، 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. اور اسے بھی یہ امید تھی کہ 5-10 لاکھ تو ہوں گے ہی ہوں گے. تو یہ تو 15-20 کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھا تھا. آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف آنے سے روکنے کے لیے تیاری کی تھی اور آئے کتنے تھے؟ یعنی ہمیں تو پہلے بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جب یہ کہہ رہا تھا کہ میں چڑھ دوڑوں گا، تو ہمارا تو اس وقت بھی یہ 30-40 کے اوپر ہی جو تھا کہ اتنے لوگوں کو ہمیں روکنے کا جو ہے وہ چارہ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا. اس وقت ہی ہمیں یہ پورا یقین تھا کہ یہ لاکھوں لوگوں والی بات جو ہے نا یہ غلط ہے. تو آج اس نے جو ہے یہ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے جو ہے میرا آپ کہہ لیں کہ دھڑن تختہ ہی وہ ہونے والی بات ہے نا کہ کہاں لاکھوں اور کہاں جو ہے وہ 15-20 لاکھ اور کہاں 15-20 ہزار. تو یہ اس نے جو یہ اب فیصلہ کیا ہے دونوں. تو اگر اتنی ابتر حالت ہے ان کی تو پھر آپ لوگ ان سے ڈر کیوں نہیں تھے؟ اسلام آباد آنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ تو انہوں نے اجازت لی نہیں، کئی مرتبہ مانگی، آپ لوگوں نے دی نہیں. نہیں بالکل نہیں. انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا پروگرام یا اجازت انہوں نے لی نہیں ہے. انہوں نے یہ خود سے پروگرام بنایا کہ ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے. اگر وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے تو جو نہیں، اس سے پہلے تو مانگی تھی نا، اس کے لیے تو عدالت بھی گئے تھے. اس سے پہلے مانگی تھی تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا مفصل جواب داخل کروایا تھا کہ جی یہ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں اور ہمیں جو ہے یہ سائن کر کے دیں. تو ہم نے ان کو کوئی منع نہیں کیا تھا، لیکن ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہم پنڈی میں جو ہے وہ اتنا بڑا اجتماع کر دیں گے. اور آج جو معلوم ہوا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے کیا یہ اس کا کوئی ویل تھاٹ فیصلہ نہیں تھا، یا اس سے پہلے کل تک بھی اس کا یہ فیصلہ نہیں تھا. اور اس کا فیصلہ یہی تھا کہ میں یہ پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ آیا نا جب لاہور سے، تو لاہور سے آگے اس نے ہیلی کاپٹر کے اوپر پورا اس نے وہ جلسے کا جائزہ لیا ہے. تو جب اس نے دیکھا نیچے کہ یہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، نہیں لاہور سے تو وہ جہاز پہ آیا تھا نا، ادھر سے پھر ہیلی کاپٹر پہ گیا. پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ ہیلی کاپٹر پہ یعنی جو ہے وہ جلسہ میں اترنے کی بجائے، لینڈ کرنے کی بجائے اس نے پورا جلسہ جو ہے وہ ارد گرد سے جو ہے نا اس کا پورا جائزہ لیا. تو اس کا تو پھر کانوں سے دھواں نکل آیا. اس نے کہا کہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ، دونوں صوبائی حکومتیں انہوں نے بٹھا دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، کوئی بندے نہیں آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی اسمبلیاں سے مستعفی ہونے کا ول تھاٹ فیصلہ نہیں تھا؟ نا یعنی فیصلہ تو خیر ابھی اس نے کیا ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، مشاورت کروں گا. لیکن یہ اس نے ان دونوں وزیر اعلیٰ کو اور دونوں صوبائی حکومتوں کو اور تمام ایم پی ایز کو سزا کے طور پہ یہ اس نے کہا کہ جی میں اسمبلی سے باہر آ جاؤں گا. اس نے کہا کہ دیکھو ان کو میں نے کہا تھا اور یہ انہوں نے لوگوں کو لے کے آنا تھا. اب دیکھیں نا کہ دونوں صوبائی حکومتیں ہوں، ان کے تمام تر وسائل ہوں تو بندے 15-20 ہزار ہوں. نہیں، لیکن ہم تو پہلے سے ان کو یہ تجویز کر رہے تھے کہ بھائی رستے بند کرنے، لوگوں کی زندگی یا خطرے ڈالنے میں سے آپ کے پاس
وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈالنے اور ری الیکشن کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دیں. نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے تھے نا. نہیں میں کہہ رہا تھا, میں بطور جرنلسٹ ان کو تجویز کر رہا تھا نا, یہ تو کہ آپ لوگوں پہ دباؤ ڈالنے کا آسان طریقہ یہ ہے. تو اگر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اگر پنجاب اسمبلی انہوں نے توڑوا دی اور خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے توڑوا دی تو پھر آپ کے لیے حکمرانی جو ہے ناممکن نہیں بن جائے گی. ہمارے لیے حکمرانی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی, کیونکہ اس نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا تھا, یا جو بھی یہ مثال کے طور پہ یہ جلسے, یہ اپنا جو ہے یہ لانگ مارچ, یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ دونوں صوبائی حکومتوں کی وجہ سے. اگر پنجاب میں اس کی حکومت نہیں تھی 25 مئی کو تو کتنے لوگ آ گئے تھے پنجاب سے. تو معاملہ یہ کہ یہ سارا اس کا ایجیٹیشن, یہ سارا جو اس نے جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے جو مسئلہ کھڑا کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ دونوں صوبوں میں اس کی حکومت ہے. یہ حکومت چھوڑے نا تو کوئی 6 ماہ جو ذرا اپوزیشن میں اپوزیشن کاٹے, اسے پتہ چلے اپوزیشن کیا چیز ہوتی ہے. اس نے تو ابھی تک تو یہ اپوزیشن کا اس نے مزے ہی نہیں چکھا. تو باقی یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس فیصلے کو پورا کرے گا, یہ یو ٹرن لے گا اس کے اوپر. اگر کر لیا آپ کا کیا خیال ہے, چودھری پرویز الہی صاحب ان کی بات مان لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اگر مان بھی جائیں کہ ان کے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے, ہماری طرف آ نہیں سکتے, تو ان کے آدھے ممبر نہیں مانیں گے. ویسے آپ لوگ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے تو سوچنا ہے, مشورہ کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. تو اس سے پہلے جب عدم اعتماد کی تحریک اگر موو ہو گئی دونوں جگہوں پہ تو پھر یہ کیسے توڑیں گے؟ تو عدم اعتماد کی تحریک کے لیے آپ لوگوں نے کوئی تیاری شروع کی؟ کیونکہ زرداری صاحب بھی لاہور جا رہے ہیں. ہاں نہیں, ابھی تو خیر انہوں نے ابھی مشاورت کرنی ہے, فیصلہ کرنا ہے. تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ 20% ممبرز نے کرنی ہوتی ہے. تو وہ اتنی تعداد کے پی کے میں بھی ہے اور یہاں پنجاب کے پی کے میں تو ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے. تو آپ کیا لوٹا کریسی کریں گے؟ پھر بھی 20% لوگ عدم اعتماد تحریک تو موو کر سکتے ہیں نا. ہاں تو بس وہ موو ہو جائے گی تو پھر یہ اسمبلی نہیں توڑ سکے, پھر ان کو استعفے دینا پڑے گا. تو جب یہ استعفے دے دے تو آپ لوگ پھر اپنی حکومتیں بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پی کے میں یعنی ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میری رائے ہے, باقی فیصلہ تو وفاقی حکومت کرے گی کہ وہاں پہ گورنر راج لگنا چاہیے.